ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا لا شو. میں ہوں ذاکر خان. ہم بریک سے پہلے کالز لے رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں علی بیگ بات کر رہا ہوں اسٹوکن ٹرینڈ سے. جی علی صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ایسا ہے کہ میں اپنی مسز کے ڈپینڈنٹ ہوں، اور وہ بیسیکلی 2007 میں نے کیس کروایا تھا اپنا، علیحدہ کروایا تھا. اس کے بعد 2010 میں ہماری شادی ہوئی ہے، تو میں ان کے ڈپینڈنٹ ہو گیا ہوں. اور وہ بیسیکلی ابھی اسٹیٹک پیشنٹ ہیں اپنے پچھلے کچھ اپنے پرابلم کی وجہ سے، اور ابھی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہیں، کبھی اسٹرانگ قسم کی میڈیسن لے رہی ہیں. ہمارا کیس بیسیکلی ریفیوز ہو گیا ہے، اور وہ انہوں نے ابھی یہ کر دیا کہ جی بالکل ہی اینڈ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں جا کے یا کہیں ملک سے باہر جا کے آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے ریڈ کراس والے کافی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی کیس جینوئن ہے، اور ان کو یہ جو ہے نا وہ کیسے کہتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں. اور یہ جو یہاں کے گرین فیلڈ سینٹر والے جو ہیں اور اسٹیٹک پیپل ڈاکٹر جو ہمارے گھر میں آ کے ان کو چیک بھی کرتے ہیں، وہ اکیلی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی. تو اوکے کیا؟ ہلو جی جی جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آ کے چیک کرتے ہیں کیا؟ ہاں جی، وہ جو ہے نا اسٹیٹک ڈاکٹر اور نرسز وغیرہ گھر پہ آ کے انہیں چیک اپ بھی کرتی ہیں پراپرلی. اکیلے نہیں رہ سکتے گھر پہ. آپ کا کیس کیا ہے؟ آپ کی اور آپ کی مسز کا کیا اس پہ میڈیکل بیسس پہ کیس ہے؟ میڈیکل پہ ہے اور اسائلم پہ ہے. اسائلم جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا. ہاں جی ریفیوز ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ابھی اپنے اس ملک کنٹری سے باہر جا کیوں جی؟ کے اس کو اور اپیل کر آپ سکتے کے ہیں. کوئی بچے بھی ہیں یا آپ دونوں جو ہیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں بچے نہیں ہیں جی ہمارے. تو ابھی جو میڈیکل بیسس پہ آپ کا کیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں ان کا علاج چل رہا ہے سائیکیٹرک؟ جی جی بالکل، اور کافی اسٹرانگلی وہ جو ہے وہ اپنے یعنی کہ فٹ میں نہیں ہے. دیکھیں، جب میڈیکل بیسس پہ جب کیس ہوتا ہے تو اس کا ایک جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ علاج آپ کے اپنے ملک میں اویلیبل ہے اور وہاں پہ آپ علاج کروا سکتے ہیں تو پھر تو اس بیسس پہ بہت مشکل سے یہاں پہ مطلب وہ دیں گے. ہاں، اگر کوئی ایسا بیماری ہو کسی کو جو علاج اپنے ان کو ملک میں اویلیبل نہ ہو تو پھر یہاں پہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو مجھے آپ کی باتوں سے پتہ چلا ہے وہ آپ کا آرٹیکل 8 کا ہی کیس مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو بھی پرابلمس ہیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ آپ کو اسائلم یا خطرے کا ہے جو کہ ریفیوز ہو گیا ہے، اب آپ کی وائف کا علاج چل رہا ہے. اگر کوئی ایسے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ علاج وہاں پہ پاکستان میں کنٹینیو نہیں کرا سکتے یا آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں، تو وہ سارا آپ کو چاہیے کہ ہوم آفس کو پوری ڈیٹیل سے ساری سچویشن بتائیں، تبھی وہ فیصلہ کریں گے. اب چونکہ اس کیس میں ہوم آفس نے فیصلہ کر دی ہے تو آف کورس جب تک میں یہ نہ دیکھوں کہ آپ نے اپلیکیشن کس طرح کی تھی اور اس میں کیا کیا ڈسکلوز کیا تھا اور کیا ایگزیکٹلی سرکمسٹانسز سے، تو پھر کہنا مشکل ہے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں تو اس سے مطلب یہ پتہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ریفیوز ہو گیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اپنی ساری سچویشن بتائیں اور جو پرانی اپلیکیشن ہے اس کا ریفیوزل اور جو بھی آپ نے پہلے اپلیکیشن کی تھی وہ سارا بتائیں، تاکہ اگر کوئی نئی اپلیکیشن ہو سکے. اور یہ جو سارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کراس والے اور یہ ساری جو آرگنائزیشنز آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اگر کوئی لیٹرز وغیرہ ملتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کیس میں آپ کو ہیلپ کریں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈسکس کریں. بہت شکریہ. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام شائدہ. میرا سوال یہ تھا میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کو 10 سال کی لیو ٹو ریمین لیو ملی تھی، اور بیسکلی وہ 2.5 سال کی ایکسٹینشن پہ ہے. جی تو ڈسکشن لیو. میرا سوال یہ تھا ان کو جب ایکسٹینشن کا ٹائم آئے گا آنے والا ہے ان کو انگلش ٹیسٹ دینی ضروری پڑے گی؟ اچھا، ان کو یہ ڈسکریشن لیو ملی کس وجہ سے؟ آپ کے بیسس پہ آپ برٹش ہیں؟ جی 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 تو آپ کے بچے بھی ہیں آف کورس. جی
جی چائلڈ کی بیسس ہاں تو بچے کی بیسس پہ. چائلڈ. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر چونکہ ان کو نارمل روٹ کے حساب سے جو ہے وہ لیو نہیں ملی, ان کو ڈسکریشنری لیو ملی ہے, یعنی کہ اس میں ہوم آفس نے ان کے سچویشن کو یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, چونکہ آپ کے بچہ یہاں پہ ہے تو, اور آپ وہ جو کہ برٹش ہے, وائف بھی آپ کی برٹش ہے, تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ یہ ملک چھوڑیں, تو اس وجہ سے ان کو ڈسکریشنری لیو جو ہے وہ دی ہے. تو ایسے کیس میں ان کو جب ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا تو انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. نہیں ہے. جی بھائی سوری معاف کرنا, ایک اور دو چھوٹے سوال جی تھے. جی بالکل پوچھیں. میرا نام جو ہے نا, میں نے میڈن نیم ہے, کچھ ڈاکیومنٹس میں میرے میڈن نیم ہے, لیکن کچھ ڈاکیومنٹس پہ میرا میریڈ نیم ہے. اس پہ کوئی ایکسٹینشن پہ اثر پڑے گا؟ مطلب کیا مطلب کہ کچھ میڈن نیم ہے اور کچھ میرڈ نیم ہے؟ آپ نے جب اپلیکیشن جب آپ کے ہسبینڈ نے پہلے کی تھی تو یہی صورتحال تھی؟ جی میرا میڈن نیم تھا. اچھا, تو کچھ تو ڈاکومنٹ تو بھی آپ ایک ہی نام یوز کر رہی ہیں کہ دو نام یوز کر رہی ہیں؟ کچھ ڈاکیومنٹس پہ چینج ہوا ہے, لیکن مثال کے طور پہ کچھ بلوں پہ نہیں ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, سارے بل چینج کر دوں ایک ہی میرے نام حساب سے پہ یا؟ جی بالکل, میرے حساب سے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنا میرڈ نیم یوز کر رہی ہیں تو آپ کو ہر جگہ چینج کر دینا چاہیے, تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابلم کنفیوژن نہ ہو. ہر جگہ آپ چینج کرا دیں. اچھا, جی وہ لاسٹ میں نے سنا تھا ایک دن سروس ہو سکتی ہے ایکسٹینشن, مطلب آپ کے کیا رائے, ہو سکتی ہے ایک دن ون ڈے لیکن چانسز کم ہیں کہ وہ سیم ڈے آپ کو ڈیسیجن دیں. تو بہتر یہ کہ بائی پوسٹ اپلیکیشن کریں, کیونکہ ڈسکریشنری لیو ہے جس میں آپ کے وہ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اور سارا کچھ, تو بہتر یہ ہے کہ بائی پوسٹ اپلیکیشن کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام احمد ہے, اور میرا سوال تھا کہ میں نے یورپین سے شادی کی ہوئی ہے, 3 سال ہو گیا مجھے, اور میرے پاس اسپوس ویزا 5 سال کا UK سے لیا ہے میں نے. میری ایک بیبی بھی ہے 6-7 ماہ کی, اور ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. جی تو میں کب اپلائی کر سکتا ہوں PR کے لیے؟ جب آپ کو 5 سال ہو جاتے ہیں پھر آپ اپلائی کر سکیں گے. 5 سال مطلب شادی کے بیس پر یا ویزے کے بیس پر؟ کتنا ڈفرینس ہے؟ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں. اور ویزا ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2 سال ہو رہے ہیں ابھی. جی جنرلی اسپیکنگ اگر یہاں پہ آپ کو 3 سال مطلب شادی سے جب ٹائم شروع ہوتا ہے نارملی, کہ ایز لانگ ایز آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں اور آپ کے پاس پروف ہو کہ آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں, تو پھر آپ وہ شادی سے آپ کاؤنٹ کریں گے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. ہیلو, ہاں جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جی ایکچولی میں اسائلم سیکر ہوں, اور مجھے 1.5 مہینہ پہلے ہمارے جو سائن تھے نا وہ بند کر دیے تھے. وہ میں نے پہلے بات کی تھی. تو ہمارا 3 فیملی تھی, ایک میں اور ایک میری 2 فرینڈ اور تھی, اور اس میں سے ایک کا ابھی ڈسکشنری لیو لگ کے آ گیا, 2 دن ہوئے. تو کیا ہمیں ابھی امید کرنی چاہیے کہ ہمارا شاید لگ کے آ جائے گا؟ مطلب کہ ہمیں 3 جنوں کو بولا تھا کہ 6 منتھ نہیں, مطلب کہ اسٹاپ کر دیے تھے سائن 3 فیملیز کے. تو پتہ نہیں ابھی. دیکھیں, امید پہ دنیا قائم ہے, اور لیکن ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اگر ایک کو انہوں نے ڈسکریشن لیو دے دی تو باقیوں کو بھی دے دیں گے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر انہوں نے سائن پہلے آپ کرنے جا رہی تھی ریگولرلی, اور اب انہوں نے آپ کو سائن کرنے سے منع کر دی ہے, یعنی کہ اب وہ آپ کو نہیں جانا پڑ رہا, تو آبویسلی اس کا کوئی بہتر رزلٹ ہی آ رہا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیسیجن لے لیا. اگر وہ ریفیوز ہی انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر آپ چانس ہی تھا کہ آپ کو سائن پہ لگا کے رکھتے, لیکن چانس ہی ہے کہ شاید آپ کو ڈسکریشن لیو دے دی انہوں نے, یہ دینے والے ہوں, اس وجہ سے سائن کے لیے شاید آپ کو انہوں نے روک لیا. لیکن بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ خان صاحب عارف بول رہا ہوں. فرسٹ آف آل آئی اپریشیٹ یور پروگرام. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور میرا کوشچن میرے ڈپینڈنس کے حوالے سے ہے ایکچولی. جی جی. میں 2005 میں آیا تھا یہاں, اور ابھی میں 10 ایئرز میرے لیگل سٹے ہو گئے ہیں یہاں پر. کرنٹلی میں ٹیئر 1 جنرل پر ہوں. جی جی. اور جولائی 2016 میں میرا ٹیئر 1 جنرل مجھے الاؤ کرے گا ILR کے لیے.
جی کوشچن میرا یہ تھا کہ ابھی رولز مجھے پتا چلا تھا کہ چینج ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اگر میں اپلائی کرتا ہوں فار 10 ایئر روٹ جی تو میری وائف اور میرے بیٹے کو سوری گلا میرا بھی خراب ہے تھوڑا سا، چلے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، آئی آر اپلائی کر سکیں ایٹ دا سیم ٹائم ود می. جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ 10 ایئرس کی روٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ آئی ایل آر نہیں اپلائی کر سکیں گے انلیس کہ آپ ٹیئر 1 جنرل پہ ہی آئی ایل آر اپلائی کریں. ایکچولی انہیں یہاں پہ آئے ہوئے 5 سال آلریڈی ہو چکے ہیں، یعنی کہ 2011 میں وہ لوگ یہاں آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن وہ تبھی آپ کے ساتھ ان کو آئی ایل آر ملے گا اگر آپ ٹیئر 1 روٹ پہ ہی اپنے لیے بھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ لانگ ریزیڈنس کی بیسس پہ جائیں گے تو چونکہ آپ کیٹیگری سوئچ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس بیسس پہ انڈیفینٹ کے لیے نہیں اپلائی کر سکیں گے. ان کو آپ کی وائف کو اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اور اس میں انفارچونیٹلی جی بولیں دین اس کے بعد ان کو پھر 5 ایئرز ویٹ کرنا پڑے گا، 5 ایئرز ویٹ کرنا پڑے گا، 5 more years ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. رائٹ اوکے، یہ تو بڑا انہوں نے جی انہوں نے رول چینج کیے. پہلے وہ ٹائم شامل کر لیا کرتے تھے پرانا، لیکن اپریل 2014 کے تک اگر کسی نے اس پہ سوئچ کیا ہے اس کے بعد سے اب جو ہے وہ اگر آپ کی وائف، جس طرح آپ کا وائف کا کیس ہے، اگر وہ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو ان کو پھر 5 سال اسپاؤس ویزے پہ کمپلیٹ کرنا پڑیں گے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میری والدہ وزٹ ویزے پہ 2 دفعہ آ چکی ہیں. پہلے میرے ہسبینڈ کی دوسری جاب تھی، اب جاب چینج ہو گئی ہے، لیکن اب سیلری تھوڑی کم ہو گئی ہے، 800 900 پاؤنڈ پر منتھ، اور بینک میں بھی سیونگ ہے. تو وہ کیا بلائیں؟ اگر والدہ کو 65 پلس ہے تو وہ دوبارہ ویزا دے دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک دوبارہ جب بھی کوئی وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے، بے شک وہ پہلے آ چکا ہو، جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت کے حساب سے وہ کنسیڈر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا جی یہ جا کے واپس آئیں گے کہ نہیں. تو اگر تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے ہسبینڈ یعنی کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ ان کو اسپانسر کا سارا خرچہ وغیرہ آپ لوگ کریں گے؟ جی میرے ہسبینڈ اسپانسر. اگر وہ سارا خرچہ کریں گے تو پھر ان کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے ان کی کہ ان کی انف انکم ہے یا انف سیونگز ہیں کہ جب والدہ آپ کی یہاں پہ آتی ہیں جتنے عرصے کے لیے تو اس کے لیے ان کے پاس رہائش کی اور ان کی مینٹیننس کے لیے، یعنی کہ ان کو کھانے پینے سیر وغیرہ کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. دوسرا آپ کی والدہ کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہاں پہ کہ وہ جن کے پاس بھی وہاں پہ آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر وہ رہ رہی ہیں تو ان کے سارے سرکمسٹانسز بھی ان کو ڈسکلوز کرنے ہوں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں اپنے ملک میں، اور یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے واپس نہیں جائیں گی. جی اچھا، تو سیلری کا تو کوئی نہیں ہے کہ زیادہ ہو، 20,000 ہو یا ایسے ہو؟ آف کورس دیکھیں اگر جتنی سیلری زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہونے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو اسپانسر کر رہا ہے یہاں پہ آنے کے لیے تو وہ ان کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اور جتنی سیلری کم ہوتی ہے اتنا مشکل ہوتا ہے جسٹیفائی کرنا کہ جی اگر فار ایگزامپل آپ بینیفٹس لے رہے ہیں یا آپ کی سیلری کم ہے اور بینیفٹس لے رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں مشکل ہو جاتا ہے جسٹیفائی کرنا کہ جی آپ کی والدہ کو اگر آپ اسپانسر کر رہے ہیں تو کس طرح آپ خود بینیفٹ لے رہے ہیں، اور اگر آپ کی سیلری کم ہے تو کس طرح آپ ان کا خرچہ اٹھائیں گے. تو آبویسلی کوئی منیمم انکم ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن جتنی سیلری کم ہوگی اتنا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی ہلو ہلو جی سر. جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے. ہلو جی ہلو ہلو جی ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا ایک مرتبہ پھر، تو ایک بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کدھر جائیے گا نہیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ آ سکتے ہیں.